السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. تو آج کے دن کی ایک بڑی خبر، ایک بار پھر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب مخاطب ہوئے ہیں عوام سے، اور انہوں نے ایک بار پھر اپنی جان کو خطرے کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور کسی ٹیپ کا ذکر کیا ہے، ویڈیو کا، جس میں انہوں نے اپنا پیغام عوام کے نام ریکارڈ کروایا ہے. ان کا کیا کہنا ہے وہ پہلے آپ کو سنوائیں گے اور پھر سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج کے دن کی مناسبت کی بھی بات کریں گے. میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ. مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے. یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا. میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. وہ بولیں گے اور سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیں گے. ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ملک کو درپیش خطرے کے پیش نظر اس وقت کچھ نہیں بول رہا تاکہ ملک کو کوئی نقصان نہ ہو. اس سے ذہن میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ تب سے تحریک اعتماد کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا اس میں کیا مسنگ تھا جو اب وہ قوم کو بتائیں گے تو وہ حیران کن ہوگا. لیکن سیٹھی صاحب، آج کا دن 5 جولائی، اس دن جمہوریت پسند جتنی بھی جمہوریت کے پروانے ہیں وہ آج کے دن افسردہ ہوتے ہیں اور اس دن سے جڑی بہت سی تلخ یادوں کو دہراتے ہیں. آج کے حالات میں اور تب کے حالات میں کہیں آپ کو کوئی مطابقت رکھتی ہے کہ تب بھی ایک منتخب وزیر اعظم کو سزائے موت دے دی گئی، ماشاء اللہ لگا دیا گیا، اور ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے شخص کو اس طرح کے انجام سے دو چار ہونا پڑا؟ وہی خطرہ آج ایک اور وزیر اعظم اس کا اظہار کر رہا ہے. جی سیٹھی صاحب. جی، بڑی انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. خان صاحب نے جو بات کہی وہ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. 5 جولائی اور کیوں ہمیں یاد آتا ہے 5 جولائی اور اس کا تعلق کیا ہے جس قسم کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں. 5 جولائی 1977، 5 جولائی 1977 میں مارشل لاء لگا تھا. جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تھا. اس مارشل لاء کے لگانے کے ساتھ جو سب سیاستدان تھے، خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا. اس وقت جو لفظ استعمال کیے تھے وہ تھے پروٹیکٹیو کسٹڈی. پروٹیکٹیو کسٹڈی. اس وقت پھر ایک تصویر چھپی تھی اخبار میں جس میں ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق صاحب مری میں ایک کسی گورنر ہاؤس میں یا ریسٹ ہاؤس میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اس میں ضیاء الحق صاحب بڑے سہمے ہوئے لگ رہے تھے اور بھٹو صاحب بڑے مغرور قسم کے طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. اور ضیاء الحق صاحب جنہوں نے مارشل لاء لگایا تھا اور بھٹو صاحب جو کہ اوور تھرو ہو گئے تھے، بھٹو صاحب بڑے ایروگنٹ اور اسٹرانگ لگ رہے تھے اور ضیاء الحق صاحب بڑے کمزور اور سہمے ہوئے لگ رہے تھے. تو وہ بڑی تاریخی ایک پکچر ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جنرل ضیاء نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے اور فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، اور انہوں نے سب کو رہا کر دیا کہ جائیے اب جا کے آپ الیکشن کی تیاری کریں. بھٹو صاحب لڑکانے چلے گئے. بھٹو صاحب نے لڑکانے جا کے کچھ ایک ایسی تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں الیکشن جب ہوگی تو میں جیتوں گا اور میں پھر آ کے ان جرنیلوں کا حساب لوں گا جنہوں نے یہ مارشل لاء لگایا ہے. اس کے بعد وہ لاہور آئے اور لاہور میں بہت بڑا ایک جلوس نکلا جو کہ جس نے ان کا خیر مقدم کیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد الیکشن پوسٹ پون ہو گئے. بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اوپر ایک مرڈر کیس لگا دیا گیا. اور وہ مرڈر کیس 2 سال کے بعد جب کنکلوڈ ہوا تو بھٹو صاحب کو پہلے ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے سزائے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا اور بھٹو صاحب کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا.
اب مجھے اس لیے وہ یاد آتا ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی دھمکی دی تھی کہ میں واپس آ کے میں آپ سب کو دیکھ لوں گا. پتہ نہیں اس وقت ضیاء الحق صاحب کا کیا ارادہ تھا کہ وہ انہوں نے الیکشن کروانی بھی تھی یا نہیں کروانی تھی. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروانی تھی. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بھٹو صاحب اس وقت اس قسم کی باتیں نہ کرتے تو شاید اس وقت الیکشن تو پوسٹ پون ہو جاتے، مگر ضروری نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کے اوپر مرڈر کیس لگتا، اور پھر مرڈر کیس لگنے کے بعد ان کو کنوکٹ بھی کیا جاتا، پھر اس کے بعد اپیلز کو ریجیکٹ کیا جاتا، پھر ایکسیکیوٹ کیا جاتا. تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ لاجکلی اس طریقے سے یہ چیز چلتی. مگر جب کہ انہوں نے یہ لڑکانہ میں یہ اسپیچ کر دی کہ میں دیکھ لوں گا آ کے اور میں آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا کیا سازش کی، اس لیے مجھے یہ لفظ یاد آتے ہیں کہ میں بتاؤں گا آپ کو اور میں دیکھ لوں گا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اور بھی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ اس وقت ہوا کیا اور کیسے مارشل لاء لگا، مگر میرا خیال ہے شاید وہ اتنی تاریخ میں ڈیٹیل میں جانے کی بات کی ضرورت نہیں ہے. آج خان صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کہی ہے. خان صاحب کی باتیں جو ہیں عائشہ 3-4 باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 4 سال آپ کو بچا کے رکھا ہے اور آپ کی ہر بات کو مانا ہے، اور جب سے اور آپ نے آئین کی دھجیاں اڑائیں اور 5 مہینے لگے آپ کو نکالنے میں، اور اس کے بعد اور وہ بھی ایک آئینی طریقے کے ساتھ جس کے آپ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے تھے آپ کو نہ نکالا جائے، اور یہاں تک کہ جو آئین ہے وہ بھی پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑا پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ آپ تیار نہیں تھے نکلنے کے لیے اور آپ اور بھی کچھ کرنے والے تھے اینڈ سو آن. تو آپ کو دیوار پہ کیسے لگایا؟ آپ تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ جی بہت اچھے سیم پیج پہ 4 سال گزرے. اگر دیوار پہ کسی کو لگایا تھا تو اپوزیشن کو لگایا تھا، نواز شریف کو لگایا تھا، زرداری صاحب کو لگایا تھا. اور آپ کے جو ارادے تھے وہ تو یہ تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو دیوار پہ کیا لگانا ہے، ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے سیاست سے، جیلوں میں ڈال کے بھر کے جیلیں، اور 10-20 سال کے لیے. اور خود کہتے تھے کہ میں تو یہ کروں گا اور میں اسی لیے آیا ہوں یہاں. آج یہ کہہ رہے ہیں ان کو دیوار پہ لگا دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے اتنی باتیں کہی ہیں فوج کے خلاف اور آئین کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف کہ ان کو تو ابھی بھی لاڈلا ہے، ابھی بھی ان کو لاڈ دیا جا رہا ہے. اور کوئی ہوتا تو دیوار پہ کیا لگاتے، ٹانگ دیتے اس قسم کی باتوں کے اوپر، جیلوں میں ڈال دیتے، مگر ایسے نہیں ہوا. ان کو تو کسی دیوار پہ نہیں لگایا. اور اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ دیوار کے لگانے کا یہ مطلب ہے کہ فوج اب ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ہر قسم کی جو غیر آئینی بات کرتے ہیں یا غیر آئینی اقدامات اٹھاتے ہیں یا اور فوج ان کے ساتھ کھڑی رہے اور واپس اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، ان کے لیے تو ہر قسم کے راستے کھلے ہیں. یہ تو جب اسلام آباد جا رہے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا جائیے آپ، تو اس کو تو روکا نہیں، حالانکہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ گڑبڑ ہو جائے گی وہاں، اور جو کہ وہاں ڈی چوک میں گڑبڑ ہوئی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر ان کو چھٹی دے دی، چھوڑ دیا ان کو، جب کہ ان کی وجہ سے ڈی چوک کے اندر لوگ آئے، ان کے کال کے اوپر وہ آئے. اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نہیں اس قسم کی کال دیں گے، وہ لوگ نہیں آئیں گے، انہوں نے اس ججمنٹ کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں ڈی چوک. پھر بھی سپریم کورٹ کے ججز نے پیچھے بینڈ کر کے اپنے آپ کو کبھی ادھر کہ نہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، شاید ان کی طرف پیغام نہیں پہنچا وغیرہ 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 کر کے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ان کو. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کون سی دیوار پہ لگایا ہے؟ یہ تو لاڈلے ہیں، اس وقت بھی لاڈلے تھے، ابھی بھی لاڈلے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ان کے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہو رہا، جو یہ چاہیں کر لیں. تو یہ صورتحال ہے. اب آئی دوسری بات کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کون سی باتیں ہیں جو آپ نے نہیں کہیں. آپ نے تو خود کہا ہے کہ ہم کھیلیں گے اس خط کے ساتھ، لیٹس پلے ود اٹ، اپنے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم صاحب سے. اب آپ نے تو خود ہی کہہ دیا یہ کہ جی ہم اس خط کے ساتھ کھیلیں گے. یہ تو اگر اتنی سنجیدہ بات تھی تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے، اور آپ ایک پورا مہینہ چپ کر کے بیٹھے رہتے جب آپ کو یہ پتہ چلا تھا
کہ ایسا کوئی خط آیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک خط ہے جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں، تو آپ نے تو کھیلنا شروع کیا اس وقت جب باقی سارے حربے ختم ہو چکے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا اور آپ فارغ ہو رہے تھے. تو پھر آپ نے جا کے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آخری وقت پہ جا کے آپ نے یہ خط لے کے گھمایا اس کو. جی تو آپ تو ہر بات کر رہے ہیں، آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے اور یہ لیٹر کی وجہ سے اس کو بنا کے، اور آج آپ کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے جو ڈونلڈ لو کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں کہ تعلقات پی ٹی آئی کے ساتھ اچھے کیے جائیں. تو یہ صورتحال ہے. سیٹھی صاحب، تب بھی پاکستان کے داخلی امور میں کہیں نہ کہیں امریکی مداخلت کا اشارہ دیا جاتا تھا. تب کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ اپوزیشن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تب بھی ایسے شائبے کہیں نہ کہیں موجود تھے. آپ 1977 کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیے نا یہاں بھی تاریخ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور بھٹو صاحب نے کیا کہا اور حقیقت کیا تھی. بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے اپریل 1977 میں ایک الیکشن کال کی. حالانکہ الیکشن جو تھی وہ جون میں ڈیو تھی، انہوں نے 3 مہینے پہلے الیکشن کال کر لی. ان کا جو تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت میں بڑا پاپولر ہوں تو میں ابھی الیکشن کال کرتا ہوں. تو اپریل آف 1977 میں انہوں نے الیکشن کال کر لی. الیکشن ہو گئی، وہ الیکشن ہو گئی اپریل میں، اور جب ہو گئی تو اس میں اپوزیشن نے یہ الزام لگایا، اور جو بھٹو صاحب جیت گئے ہینڈز ڈاؤن، ٹھیک ٹھاک جیت گئے. تو اپوزیشن نے یہ الزام لگایا کہ 20-25 سیٹوں کے اندر ریگنگ ہوئی ہے. تو بھٹو صاحب نے پہلے تو یہ بات نہیں مانی، پھر اپوزیشن نے ایک موومنٹ چلایا، اور جب اپوزیشن نے یہ موومنٹ چلایا تو وہ موومنٹ بھٹو صاحب نے اس کو کرش کرنے کی کوشش کی. بھٹو صاحب کامیاب نہیں ہوئے. وہ جو اپوزیشن پی این اے کا موومنٹ تھا، نیشنل الائنس کا، 9 جماعتیں یا 11 جماعتیں تھیں، یہ ساری اکٹھی ہو گئی. 11 جماعتیں تھیں، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے ایک مہم چلائی. مہم کی جو لیڈرشپ تھی وہ جماعت اسلامی کر رہی تھی. اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، تاریخ میں جماعت اسلامی نے بیسکلی 2 دفعہ اس قسم کی مہم چلائی ہے. ایک ارلی 50s میں اور وہ قادیانیوں کے خلاف، اور اس کے بعد یہ 1977 میں انہوں نے مل کے، اس وقت سب سے لیڈنگ ریلیجس پارٹی تھی جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی کی وجہ سے یہ کیونکہ ان کے جو کارکن تھے بڑے آرگنائز تھے، ریلیجس پارٹیز کے لوگ میں بڑی ڈسپلن ہوتا ہے بڑی، اور اس وقت ان کو امداد بھی مل رہی تھی فرام سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز. تو وہ انہوں نے یہ لیڈ کیا تھا. تو اس لیے الزام یہ لگنا شروع، بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا کہ کیونکہ میں نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہوں، اور 1974 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور میں ایک 30 نیا بلاک بنانے جا رہا ہوں، اسلامک بلاک. اس وقت نہرو نے ہندوستان کے اندر ایک، اور مل کے ٹیٹو اور جمال عبد ناصر ان لوگوں کے ساتھ مل کے، اور سکارنو کے ساتھ مل کے ایک نان الائنڈ، انڈیا نے جو نان الائنڈ بلاک بنایا ہوا تھا اس کے برعکس ایک اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اپوزیشن آ رہی تھی. تو یہ 2 ایشوز تھے جس کے اوپر بھٹو صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ناراض کیا تھا، اور مگر کوئی اس قسم کی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو نکالا جائے. یہ تو جماعت اسلامی نے یہ چیز لیڈ کی تھی، اور یہ اپوزیشن کرتی ہے، مگر کبھی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. الزام بھٹو صاحب نے یہ ضرور لگایا تھا، کاغذ وہی اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے یہ کہ جی میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ امریکہ اس کے پیچھے ہے، مجھے نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے ایٹم بم جو ہے نا اس کا پروگرام شروع کیا ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ کرنے چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر بعد میں ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ نکلی، وہ یہ کہ اس وقت کی آئی بی نے ایک رپورٹ دی جو کہ ابھی تک ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. صرف اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو سفیر تھے، امریکن سفیر تھے جو کہ اسلام آباد میں تھے، یہ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی سورسز سے کہ ان کی ایک ٹیپ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کسی کو فون کر کے، اور کہتے ہیں کہ دا پارٹی از اوور. مطلب ہے کہ جو بھٹو صاحب کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، دا پارٹی از اوور. جب یہ مارشل لاء لگ گیا انہوں نے کہا جی پارٹی از اوور.
اب اس کی آج تک ہم نے تو اس کی ٹیپ ریکارڈنگ سنی نہیں جس میں یہ ہے دا پارٹی از اوور، مگر یہ ایک میتھولوجی بن گئی ہے، یہ ایک عام لوگوں کے اندر اس وقت کے جو سیاسی لوگ تھے، جی بھٹو صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دیکھیں جی یہ امریکن یہ کر رہے ہیں، جیسے خان صاحب یہ خط بنا رہے ہیں جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں پتہ ہو تو اس میں کیا ہے کیا نہیں اس کے، اور اسی طریقے سے بھٹو صاحب نے کہہ دیا جی کہ ایک رپورٹ ہے جو کہ کہتی ہے کہ پارٹی از اوور، تو امریکنوں نے، تو آپ نے جو حوالہ دیا اس وقت بھی یہ الزام امریکہ پہ لگا تھا کہ جی امریکہ اس کے پیچھے ہے، فنڈنگ امریکہ کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا وہ کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں چلتی ہیں، جب کسی کی چھٹی کرائی جائے تو وہ اپنے حق میں یا اپنی حمایت میں کوئی نہ کوئی سازش کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ میرے خلاف تو یہ سازش ہوئی، فلانا ہوا، ٹھنگڑا ہوا۔ تو یہ ہے، اب اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں ہے آئی کانٹ سے، بیکاز یہ ایویڈنس کبھی پریزنٹ نہیں ہوئی، ہم نے کبھی دیکھی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جیسے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بڑے راز ہیں، کون سے راز ہیں جو کہ انہوں نے ابھی تک ریویل نہیں کیے؟ اب یہ خط والا رواز بات تو کر دی انہوں نے، اب اس میں اور کیا رہ گیا ہے؟ اب ان کے جو تعلقات تھے فوجی لیڈرز کے ساتھ، وہ تو خود پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے یہ ہے وہ ہے، اور کون سے راز ہیں جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے دل کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کے سارا ڈرامہ ہے۔ یہ ان کی عادت ہے کہ ہر سٹیج پہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ان کی بات نہیں سنی جاتی تو یہ ایک نیا ڈرامہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک اور ڈرامہ ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کی جان کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیے ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کر سکتی کوئی حکومت، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، کوئی ٹھیک تکڑا کیس نہیں کوئی بنا سکتا، اتنا خوف ہے ان کا ریاست کے اداروں کے اندر، یا سپورٹ ہے ابھی بھی، جو بھی آپ سمجھے۔ تو یہ کہ جی مجھے ایلیمینیشن کی مجھے بڑی ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہے، ارے بھائی آپ کو کون ڈیتھ تھریٹس دے گا؟ آپ تو بیسٹ فرینڈز ہیں طالبان کے ساتھ، آپ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ملٹری ایکشن ان کے خلاف جو ہوا میں تو ان کے حق میں نہیں تھا، تو آپ تو اس وقت اور کون کچھ کرے گا آپ کے خلاف؟ طالبان ہی ہیں جن کے پاس اس کے، اور کون آپ کو اسیسینیٹ کرے گا یا آپ کو خطرہ کسی سے؟ کوئی ایویڈنس ہے اس کی؟ کوئی ایویڈنس ہے تو بتائیں نا، ایویڈنس ہے تو دے دیں۔ جیسے دیکھیے محترمہ نے بھی یہ بات کہی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ بس ایویڈنس کہاں ہے؟ ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ کبھی ایویڈنس ہوتی ہے، کبھی سنی سنائی بات ہوتی ہے، کبھی ویسے ہی خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اینڈ سو آن۔ کچھ لوگ آ کے کان میں بات ڈال دیتے ہیں کہ فلانے بڑے ناراض ہیں، وہاں یہ بات ہو رہی تھی، 35 پنچر کا الزام لگا دیا، 4 سال چلتا رہا، ایویڈنس کوئی نہیں ہے ابھی، اور وہ جناب ایک حقیقت بن گئی کیونکہ خان صاحب نے اس کو اتنی دفعہ کہا۔ تو یہ اسی قسم کا ڈرامہ ہے یہ۔ تو سیٹھی صاحب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ اتنی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں تو اس کا نوٹس کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے جو ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا ہے، مجھے یہ بات آگے بڑھانی ہے، اور بھی کچھ سوالات ہیں جو ذہنوں میں موجود ہیں۔ 2 جولائی یہ بھی پیریڈ گراؤنڈ میں جو جلسہ ہوا اس میں 2 مسلح افراد گرفتار کیے گئے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس مہلک اسلحہ موجود تھا، انہیں انویسٹیگیشن کے لیے منتقل کر دیا گیا پولیس اسٹیشن، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو واقعی خطرات ہیں، لیکن جن خطرات کا وہ اظہار کر رہے ہیں کیا ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے؟ کیا یہ بات آگے کی طرف بڑھنی چاہیے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب سے سن رہے تھے کہ تاریخ خود کو کیسے دہراتی ہے۔ عمران خان صاحب نے، سیٹھی صاحب، جس خدشے کا اظہار کیا بھٹو صاحب کے حوالے سے جو بھی ہوا اس پر اس وقت کی عدالتیں جو ہیں وہ پشیمان ہوئیں، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ ان سے غلط فیصلہ ہوا۔ آج اگر ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ایسے خطرے کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کے خیال میں کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شکایات دور کی جائیں یا کم از کم ازالہ کیا جائے انہیں جو خطرات ہیں ان کا؟ اچھا، بات یہ ہے جی کہ اگر خان صاحب کو خطرہ ہے تو جو بھی خطرہ ہے وہ آپ ان کو چاہیے کہ میڈیا کے آگے رکھیں یا حکومت کو بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی سنا تھا، اور پہلے بھی ایک بیان آیا تھا حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی خطرہ ہے، جب پہلی دفعہ انہوں نے اس کا خطرے کا اظہار کیا تھا تو حکومت نے کہا تھا ہمیں ایسا شیئر کریں، ہماری تو کوئی انٹیل ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے کوئی خطرہ ہے تو شیئر کریں، ہماری ڈیوٹی ہے ٹو پروٹیکٹ یو، اور ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر بتائیں تو صحیح کیا ہے۔ تو اگر خان صاحب بتائیں گے نہیں تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جو آلریڈی سیکیورٹی ان کو ملتی ہے وہ تو ویسے بھی ان کو مل رہی ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہے کوئی پرابلم۔
تو اس لیے خان صاحب اگر اور سیکیورٹی مانگ رہے ہیں, کوئی آرمڈ گاڑی مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو دے دینی چاہیے, مگر مانگے تو صحیح. یہ ہوا میں یہ بات کرنا دس از ناٹ ریلیونٹ. اور بہرحال ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے اور کوئی اسپیشل یا کوئی فیسلٹی نہیں مانگ رہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ آتے جاتے ہیں اور بھی سیکیورٹی ان کی بیف اپ کر دے. تو کوئی بالکل کرنی چاہیے, جتنی ہو سکتی ہے کرنی چاہیے. سو میں نہیں سمجھتا کہ دس از اے میجر ایشو. خان صاحب یا ڈیٹیلز دے دیں, نہیں دیتے تو گورنمنٹ کو ویسے ہی چاہیے اگر 200-300 بندہ دیا ہوا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے تو 500 بندے کر دیں ان کی سیکیورٹی کی. ٹھیک ہے, تو یہ حکومت کی ذمہ داری یہاں تک بنتی ہے. اب ایک اور ریلیونٹ ایشو ہے, وہ ہے پنجاب کے حوالے سے. سٹی صاحب, حمزہ شہباز شریف جو کہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں, وہ اچانک ایک ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہیں اور جس میں وہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہمی کی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سولر پینل فراہم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. اس کے خلاف فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ چلے گئے کہ وہ کس حیثیت میں اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. یہی نہیں, الیکشن کمیشن نے بھی طلب کر لیا ہے حمزہ شہباز شریف کو کہ آپ ذرا تشریف لائیں, آپ تو ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. کس حیثیت میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلانات کیے؟ اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہوں نے ایسا کیا, حالانکہ ان کی پوزیشن تو یہ نہیں ہے. ان کی پوزیشن میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہیں یہ اس پیریڈ کے دوران. تو اگر کیئر ٹیکر ہیں تو اس پیریڈ کے دوران اس قسم کا اعلان کرنا مناسب نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر وہ پوچھ وچھ ہوگی ان کی. اور فواد چودھری صاحب نے صحیح اپیل پٹیشن کی ہے کہ ان کو روکا جائے فرام ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس. اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کہے کہ آپ کو فائن کرتے ہیں, آپ نے یہ کیوں کہا, مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی طور پہ بہت ہی اہم چال ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا تو زیادہ تر لوگوں نے تو یہ سوچا نہیں ہوگا جو جس طریقے سے فواد چودھری نے سوچا ہے کہ یہ تو اس کے اوپر تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے. یہ اگر یہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور اتنی بڑی سہولت غریبوں کو پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا. 100 ارب روپیہ یا 80-90 ارب روپیہ کا ایک سبسڈی ہوگی ٹو دا پور, اور اوور اینڈ ابو. پہلے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو مفتاح اسماعیل صاحب دے ہی رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ پنجاب کے اندر اگر اس قسم کی کوئی وہ سہولت دیتے ہیں تو اٹس اے ویری میجر انقلابی قسم کی یہ ایک قدم ہوگا, اور بہت اس کا خیر مقدم کیا جائے گا خصوصاً غریبوں کے اندر. تو میرا خیال ہے یہی آرگیومنٹ دی جائے گی کہ ان کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اس قسم کے میجر قدم اٹھا نہیں سکتی جس سے ایسے لگے کہ وہ الیکشن کے لیے یہ ایک سٹنٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چالاک قسم کی یہ قدم اٹھایا انہوں نے. میرا خیال ہے انہیں پتہ تھا کہ یہ چیلنج تو ہو ہی جائے گا اور وہ سوری کر دیں گے, مگر بات یہ ہے کہ وہ اب آواز تو پہنچ گئی نا عوام تک کہ اگر یہ رہ جاتے ہیں تو انہوں نے تو یہ وعدہ کر دیا یہ کریں گے صحیح. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے وہ تو اس میں تو کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اسے آپ سیاسی چال سمجھتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی جب وہ آئے اقتدار میں تو بطور وزیر اعظم جو پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ ایسے اعلانات کیے جو بعد میں انہیں واپس لینے پڑے, یو ٹرن لینا پڑا. یعنی کچھ اگر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کم از کم ٹھا ہی صحیح, کم از کم ہوائی فائرنگ ہی صحیح, جس سے کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ ریلیف کی کاوش ہو رہی ہے اور فواد چودھری صاحب اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں. یعنی یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. سٹی صاحب, وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر ہیں لیکن جو کیبنٹ ہے اس کو ہم فنکشنل دیکھ رہے ہیں. وزراء آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں بطور وزیر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سرکاری مشینری ہے وہ تو سب کیبنٹ کے انڈر ہی ہے, اور پھر وہ ساری 17 جولائی کے ضمنی انتخاب میں بھی استعمال ہوگی. تو اس سے متنازع نہیں ہو جائے گا الیکشن؟ دیکھیے یہ تو سوچنا چاہیے تھا نا سپریم کورٹ کو, جب انہوں نے ان کو رہنے دیا ایز چیف منسٹر ڈیورنگ دس انٹرم پیریڈ. اور یہ بائی دا وے اتفاق کے ساتھ ہوا. اس سپریم کورٹ نے اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ نہیں لیا. سپریم کورٹ نے کہا جائیے جا کے باہر بیٹھیے آپ تینوں لوگ, عمران خان, پرویز الہی اور حمزہ, اور آپ جا کے فیصلہ کریں کہ آپ نے یہ جو انٹرم پیریڈ ہے اس کے اندر کیا ہوگا.
اب وہ سپریم کورٹ اس وقت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ابھی ہم ایک انٹرم حکومت بنا دیتے ہیں جس میں حمزہ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، مگر کیونکہ وقت اتنا کم تھا، مطلب 2-3 ہفتے کی بات تھی، تو اس لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2-3 ہفتے کے لیے اس لیے آتی تو اور بات تھی، تو انہوں نے مان لیا کہ ان کو بنا دیا جائے۔ میرا خیال ہے اس وقت یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ اب اس پیریڈ کے دوران حمزہ کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ کام نہیں ہوگا، اس قسم کی آپ حرکتیں نہیں کریں گے، آپ الاؤنس نہیں کریں گے، آپ کینویسنگ نہیں کریں گے، منسٹر صاحبان جو ہیں وہ اب چھٹی کریں، گھر چلے جائیں، اور ایک ڈھانچہ صرف رہ جائے تاکہ یہ قانونی طور پہ یہ جو کارروائی ہے اس کو کور مل جائے، مگر آپ کوئی اقدامات نہیں اٹھائیں گے اس قسم کی چیز۔ مگر وہ ڈیٹیل میں تو بات ہی نہیں ہوئی، یا یہ کرتے ہی نہ، وہ جو ایک فیصلہ تھا کہ جی الیکشن ہونی ہے 4 بجے اس دن، تو وہ کہتے جی 4 بجے نہیں تو کل کر لو اور ختم کرو اس بات کو۔ مگر یہ جو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی کہ جی ہمیں وقت دیا جائے، ہمارے لوگ نہیں ہیں یہاں، اب بات یہ تو ان پرنسپل غلط ہے نا۔ اگر ایک چیز طے ہوئی ہے، ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی کرو الیکشن، تو آپ کریں الیکشن۔ سپریم کورٹ کو اس سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، کہنا چاہیے سوری ایک فیصلہ آیا آپ کر لیں۔ اب وہ اس کو پھر عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے آگے کر دیا، جب آگے کیا تاکہ ان کے لوگ حج کرنے گئے میں وہ واپس آ جائیں، اور پھر یہ بھی کہ الیکشن بھی ہو جائیں، اس کے ریزلٹس بھی آ جائیں۔ تو اگر اس قسم کی سہولت دینی تھی آپ نے تو پھر اس کا بھی کلیئر کر دیتے نا کہ یہ حکومت جو ہے اٹس اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا اٹس ناٹ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ نہ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک بائی الیکشن کے لیے بھی کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو میجر اس وقت ہوتی ہے جب کہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں، تو بائی الیکشن کے لیے تو آج تک تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوئی، سٹنگ گورنمنٹ ہی کنڈکٹ کرتی ہے۔ تو یہ تو ان کا حق ہے سٹنگ گورنمنٹ کا، اور وہ کہیں گے یہ ہمارا حق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور آپ جو مرضی کہہ لیں ان کو کیئر ٹیکر ہے، تو پھر ڈیفائن کریں نا کس قسم کے کیئر ٹیکر ہے۔ سٹنگ گورنمنٹ کو کیئر ٹیکر بنا دیا مگر ان کے رول اینڈ فنکشن ڈیفائن نہیں کیا۔ تو یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے نا، یہ یا عمران خان صاحب یا سپریم کورٹ اس کو اٹھائے اس بوجھ کو۔ انہوں نے حمزہ نے تو اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا، وہ کرسی پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور وہ ان کے منسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں، اور اب وہ ٹائم بھی ٹک 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 کر کے جا رہا ہے۔ اب واپس جائیں سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ پھر جا کے یہ فیصلہ کرے جو اسی وقت کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے مغرو لاؤ جی انہوں اور عمران خان کو تھوڑی جی ریلیف دے دیو، یہ دیا انہوں نے۔ اب جا کے پتہ چلا کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی وہ کچے بنٹے تھے نہیں نا کھیڈے، اخروٹ کھیڈے نے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ جو ہے وہ عمران خان صاحب اٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا عائشہ، جی یہ بنٹے اور اخروٹ والا جو یہ آپ نہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، یہ عائشہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنٹے کھیلنا اور جی بنٹے ہی کھیلے ہیں سیٹھی صاحب، اخروٹ تک ہم نہیں گئے۔ دیکھو پرانے زمانے میں گلیوں کے اندر محلوں میں بچے کھیلتے تھے ماربلز کے ساتھ، بنٹے کھیلتے تھے، بنٹے پھینکے وہ ایک ہول ہوتی تھی اس کے اندر پہ نشانہ لگاتے تھے۔ اب بنٹے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے سوچا یار یہ بنٹے مہنگے بھی نہیں تھے، اخروٹ کھیلنے، اخروٹ بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ تو جب اخروٹ پھینکتے تھے تو اخروٹ کو ساتھ اخروٹ مارتے تھے، اخروٹ اتنا بڑا بنٹا بن جاتا تھا، تو وہ آسان ہو جاتا اس کے اوپر اخروٹ کو اخروٹ کے ساتھ مارنا۔ تو وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں بنٹے ان کو لگتے ہیں اخروٹ۔ تو اب بات یہ ہے کہ حمزہ جو ہے انہوں نے بھی بنٹے کھیلے ہوئے ہیں مگر انہوں نے اخروٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے، اور یہ مسلم لیگ پرانی کھیل کے کھلاڑی ہے، ان کو بہت سی چیزیں پتہ ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا نا کہ صحیح طریقے سے یہ فیصلہ کرتے۔ ہاں، لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض اٹھایا تھا نگران وزیر اعلیٰ رہنے پر حمزہ شہباز شریف کے، لیکن کاف لیگ نے ایسے کسی خدشے کا اظہار خاص طور پر نہیں کیا۔ آپ 17 جولائی کے بعد پنجاب کی سطح کے اس اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی اور کاف لیگ ایک ساتھ ہی چلیں گے؟ کیونکہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے اس وقت کاف لیگ اور کہاں جا سکتی ہے؟ کاف لیگ جا سکتی ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ پرانا جو فرمولہ تھا جب کہ پرویز الہی صاحب نے پھر بغاوت کر دی اور آخری وقت پہ یو ٹرن لے لیا، اس میں تو کیو لیگ کے بہت سے فائدے تھے۔ اب کیا یہ وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اور حمزہ کی جو حکومت ہے یہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ایک پورا فلسفہ ہے تجزیہ کاروں کا کہ جب یہ سارا آئی ایم ایف والی بات ختم ہو جائے گی، مکمکا ہو جائے گا، آئی ایم ایف کے پیسے آ جائیں گے، تو پھر شاید کہ ان کے جو
اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید پھر یہ چاہے کہ اب عمران خان نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, بڑی دھمکیاں مار رہا ہے, اس کو بھی, اس کی بھی بہت بڑی کنسٹیٹیوسی ہے, تو چلو الیکشن کرا دیتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ پھر کسی نے آنکھ ماری ہو اور کسی نے کچھ اور کیا ہو اور بلوچستان والے اور MQM والے ادھر ادھر ہو جائیں. تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر تو الیکشن کے اندر تم پھر تو ایک نیا, کسی کہتے ہیں نا, ڈائلیکٹک شروع ہو جائے گی, نئی گیم شروع ہو جائے گی. اس وقت چوہدری پرویز الہی کہاں کھڑے ہوں گے اور کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, میرا تو خیال ہے وہ پھر PTI کے ساتھ ہی رہیں گے, وہ نون لیگ کے ساتھ یا PDM کے ساتھ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, IMF کا اگر تذکرہ ہوا تو نئے IMF پروگرام میں جو تعطل آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے خدشے سر اٹھا رہے ہیں. افواہوں کا ایک بازار گرم ہے. یہ پروگرام کہاں تک پہنچا اور کب تک پاکستان کو اگلی قسط جاری ہونے کا امکان ہے, یا اس سے پہلے ہی پروگرام معطل ہو جائے گا؟ سیٹھی صاحب سے جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان میں سیاست کی کڑیاں IMF پروگرام کے ساتھ جڑی ہیں, جو وسیع پیمانے پر ایک بساط بچھی ہے اس کا تعلق IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے بھی ہے. اطلاعات یہ آئی ہیں کہ یہ معاہدہ معطل ہونے کے قریب ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں ریویو کے لیے جو کہی گئیں پاکستان کو, لیکن وہ ہو نہیں پایا, اور کچھ جوابات پاکستان کی جانب سے بھجوائے گئے ہیں لیکن IMF کی جانب سے چیزیں شیئر نہیں کی جا رہی. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ٹریک پر ہے یہ پروگرام. اگر ٹریک پر ہے تو پھر دیر کس بات کی سیٹھی صاحب؟ عائشہ, آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ 15 جولائی کو IMF نے اس کو فائنلائز کرنا, اس سے پہلے نہیں, اور اس کے بعد فائنلائز کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بورڈ میں بھیجنا, اور 31 جولائی فائنل بورڈ کی میٹنگ ہوگی جہاں اپروو ہوگا, اس کے بعد جا کے پاکستان کے ساتھ سائن ہوگا. اب ابھی 10-12 دن تو ابھی پڑے ہیں نا, تو ابھی 10-12 دن اگر پڑے ہیں تو مطلب ہے کہ ابھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں نا, تو وہ چل رہی ہوں گی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میجر ایشو نہیں ہے, ساری بات طے ہو گئی ہے, تو ہمیں یقین کرنا چاہیے ان کے اوپر. یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا جی, کہ IMF کہہ رہی ہے کہ جی وہ کوئی کرپشن والی بات ہے, وہ قانون نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور یہ اپوزیشن جو ہے PTI والے جو ہیں یہ بات بنا رہے ہیں, اور وہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی IMF کہہ رہی ہے کہ جی نیب کو ریوائیو کرے, نیب کو کیوں ختم کیا وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل غلط ہے بات, ایسی کوئی بات نہیں ہے. IMF از ناٹ انٹرسٹڈ ان نیب. ان فیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کو اس بات کا احساس ہے کہ نیب کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوئی ہے اس ملک کے اندر. یہ نہیں کہ سیاسی لوگوں کو تنگ کیا, مگر ویسے ہی بیوروکریسی کو بالکل جسے کہتے ہیں نا میوٹ کر دیا گیا, اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی بیوروکریسی اینڈ سو آن, اور نیب نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی, اور نیب کی وجہ سے اکنامک گروتھ جو ہے اس کو بھی وہ بھی نظر انداز ہوئی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ کرپشن ختم نہیں ہوئی, کرپشن بڑھ گئی ہے. تو نیب از ناٹ ریلیونٹ. تو اب بات یہ ہے عائشہ کہ یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ IMF کی طرف سے کوئی میجر ایشو ہے آن کرپشن. آف کورس وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ ہونی چاہیے رولز کے اندر, پیپرا رولز میں یا باقی جو رولز ہیں, بہت سی وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو irregularities ہو جاتی ہیں. وہ ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو SOPs ہیں گورنمنٹ کے, منسٹریز کے, ان کو اور ٹائٹ کیا جائے. یہ حسب معمول چیزیں ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے ساتھ سب باتیں رک جاتی ہیں. اور جو کچھ ادارے ہیں, نیپرا ہے, اس قسم کے ادارے ہیں جو کہ جنہیں اور آزاد بنانا چاہیے ان آرڈر. اسٹیٹ بینک کو جیسے انہوں نے کہا آزاد ہونا چاہیے, اسی طریقے کے ساتھ وہ چاہتے ہیں اور بھی ادارے ہیں جو کہ مانیٹرنگ ایجنسیاں ہیں یا ریگولیٹری ایجنسیاں ہیں, ان کو اسٹرانگ کیا جائے اور اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے فرام گورنمنٹ, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر بات اپنی نہ منوا سکے, اور جو IMF کے جو رولز ہیں جو کہ ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی خاص ڈیلے کا کوئی امکان ہے.
ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، آپ نے تو یہ بتا دیا کہ کب تک یہ معاہدہ ہونے کا امکان ہے. شوکت ترین صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ایسی ہی ٹائم لائن شیئر کی تھی. اس کا کہیں پوشیدہ پہلو یہ تو نہیں ہے کہ ابھی بھی گورنمنٹ نے کچھ اعلانات کرنے ہیں لیکن پنجاب کی سچویشن دیکھ کے اور گرم سیاسی ماحول دیکھ کے یہ اعلانات قریب قریب کیے جائیں گے اس معاہدے کے، بجلی، گیس، پیٹرول مزید مہنگا ہونے کے اعلانات ہونا بھی باقی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور پرائس انکریزز ہوں گی، تھوڑی بہت ضرور ہوں گی، بیکاز یہ بھی ابھی وقت ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ابھی اور فیصلے بھی ہم نے اناؤنس کرنے ہیں تو ہوں گے وہ. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اب وہ فائنل سٹیجز پہ نہیں ہے، وہ ہوں گے اور یہ حکومت کرے گی. جنہوں نے اتنے بڑے اقدامات کیے ہیں اور گالی کھائی ہے، اب وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں رہ گئی ہیں، کیا آپ کا خیال ہے وہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے. یہ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے آپ دیکھتے جائیں اس مہینے اور بھی چھوٹی چھوٹی اس قسم کی چیزیں ہوں گی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس کے ساتھ کوئی اثر پڑے گا آن دی سائننگ آف دی اکارڈ ود آئی ایم ایف. اچھا، لیکن سیاسی قیمت پر تو اثر پڑے گا نا سیٹھی صاحب. حکومت آپ نے کہا فیصلے کرے گی، حکومت پی ڈی ایم کی ہے بے شک، لیکن چہرہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے. یعنی مسلم لیگ نون نے جو ابھی تک کمایا وہ ان فیصلوں کے بعد آپ کے خیال میں باقی رہے گا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی میں گری ہے، اور خان صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی گرے. مگر کیا اس کے ساتھ خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی جو گر رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جا کے اب عمران خان کے لیے ووٹ کریں گے. عمران خان کی اپنی کنسٹیٹیوسی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ سارے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اگر تو نکلتے ہیں تو دین ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنے کمزور نہیں نظر آئیں گے جتنے شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. اب یہ بائی الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور اثر تو پڑے گا. جو میری اطلاع ہے اس میں یہی ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں یہ مہنگائی کے ساتھ، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ اور کچھ لوگ نون کو ظاہر ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. مگر کیا یہاں تو احساس یہ بھی ہے کہ یہ جو کشتی جو ہے آ کے ان پتھروں کے اوپر آ کے ٹکرائی ہے، وہ پتھر جو تھے وہ عمران خان چھوڑ گیا تھا. یہاں لوگوں کو احساس ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ابھی لوگ نہیں بھولے عمران خان صاحب کا جو دور تھا 4 سال کا، جس کے ساتھ دوران یہ سب کچھ ہوا. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ابھی آپ میڈیا والے جب یہ لے کے پھرتے ہیں بازاروں میں تو لوگ ناراضگی کا تو اظہار کرتے ہیں نا. اب جب ووٹنگ آئے گی تو کیا کریں گے؟ کچھ لوگ تو شاید نون لیگ کے نہیں نہ ووٹ کریں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے عمران کے لیے کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی الیکشنز آر ویری امپورٹنٹ. اثر ضرور پڑے گا یہ جو انہوں نے مہنگائی جو ہوئی ہے، مگر انہوں نے کافی بتایا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب کیا لوگ جو ہیں وہ احساس کریں گے کہ یار ان کی مجبوری تھی، اور جو مسئلہ ہے جو گن ڈال گیا وہ تو عمران خان ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بائی الیکشنز اسی لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ون ریزن وائی آئی تھنک کہ نون لیگ ابھی بھی اٹ ول ڈو ویل، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا بہت بڑا ایک آرگنائزیشنل سسٹم ہے. ایک پارٹی کے روٹس ہیں، پارٹی کے کارکن ہیں، بڑے الیکشنز انہوں نے لڑے ہیں، ان کو پتہ کیسے الیکشن لڑتے ہیں. اور پی ٹی آئی کا جو ہے ابھی تک ان کی جو پارٹی ہے از ناٹ ایز آرگنائزڈ اور جیسے جتنی نون لیگ ہے. اور نون لیگ پیسے بھی خرچ کرے گی، اور کیا پی ٹی آئی پیسے خرچ کرے گی؟ پی ٹی آئی تو کو پتہ نہیں چلتا پیسے آئے کہاں اور گئے کہاں اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیکٹرز کی وجہ سے ابھی بھی نون لیگ جو ہے وہ آگے ہے، اور یہ بائی الیکشنز میں میجورٹی سیٹس جو ہیں وہ شاید نون لیگ ہی لے کے جائے گی. if I'm wrong then we'll see. That will be a very important development. اگر تو نون لیگ ہی جیتتی ہے، سے 20 میں سے 12-13 سیٹیں لے جاتی ہیں، 1-2 انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، 5-6 پی ٹی آئی لے جاتی ہے، تو وہ ایک ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے. مگر اگر پی ٹی آئی 10-12 لے جاتی ہے اور نون لیگ 7-8 پہ رہ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پی ٹی آئی کی، اور بہت بڑی شکست ہوگی نون لیگ کی. کیا ایسے ہونے جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ایسے ہونے جا رہا ہے، مگر یہ اب جا کے الیکشن ہوں گے تو پتہ لگے گا. عوام کا رائے جو ہے وہ 3 دن میں بھی بدل سکتی ہے. جو مارجنل ووٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے 5,000 6,000 5,000 6,000 سے یہ وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم کے اندر 5,000 ووٹ بھی بہت اہم ہوتے ہیں. 1,000 ووٹ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بڑی چیز ہوتی ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سو گورنمنٹ میں تو شیئر اتحادی جماعتوں نے لے لیا، لیکن یہ جو بیک لیش نون لیگ فیس کر رہی ہے
آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے اس کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے دفاع کیا جا رہا ہے نون لیگ کے یا حکومتی فیصلوں کا؟ نہیں، جو ان کے ساتھی ہیں وہ تو بالکل دور بیٹھے ہیں، وہ تو تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ تو سارے مزے لے رہے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ وہ اب پنجاب کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں، اب تو نہیں مگر ان کو پتہ ہے الیکشن زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ کیسے الیکشن لڑیں گے اور کیسے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اب پنجاب میں آ کے لاہور میں خصوصاً ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا پڑے گا، اور پارٹی میں یہاں بنانا پڑے گا، اور الائنسز بنانے پڑیں گے پنجاب کے اندر۔ اور اس سلسلے میں ابھی تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بیریا ٹاؤن میں، بڑی دور ہے زرداری ہاؤس، وہاں کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا۔ تو خبریں یہ بھی اڑ رہی ہیں کہ زرداری صاحب 2-3 اور اڈے ٹھکانے شہر کے اندر گلبرگ میں خصوصاً ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں آ کے بیٹھا جائے، تاکہ نظر بھی آئے کہ پارٹی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے زرداری صاحب تو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں الیکشن کے لیے۔ کب ہوتی ہے الیکشن؟ اس سال ہوتی ہے، اگلے سال ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی وانٹس ٹو بی اے میجر پلیئر ان دا نیکسٹ الیکشنز، اور آپ کو پتہ ہی ہے اگر پیپلز پارٹی اور کیو لیگ کا آپس میں اتحاد ہو گیا تو ایک طرف پی ٹی آئی ہوگی، دوسری طرف نون لیگ ہوگی، بیچ میں زرداری صاحب اور پی ٹی آئی اور انڈیپینڈنٹس کچھ کٹھے ہو گئے، زرداری صاحب نے کچھ تکڑے لوگ کٹھے کر لیے تو 30 سیٹیں نکال گئے یہ سارے ملا ملو کے۔ تو سندھ کے اندر ان کی 30 35 40 سیٹیں وہاں سے نکل آتی ہیں ان کی، تو پھر تو ٹھیک ٹھاک کا پلیئر بن جائیں گے۔ اس میں سندھ میں تو حکومت لے لیں گے، مگر نیشنل اسمبلی میں یہ آپ سمجھیں کہ کنگ میکر بن جائیں گے یہ۔ تو زرداری صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، ڈبل پی ایچ ڈی ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کرکس آج کی گفتگو کا، یعنی جو سیاسی کھلاڑی ہیں ان کی حرکات و سکنات کتنی قابل غور ہوتی ہیں۔ یہ ساری حرکیات بہت دلچسپ ہیں، اس کے حوالے سے آپ فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔